اگر تم لوگ دین پہ نہیں چلو گے، شریعت پہ عمل نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی قوم سے بدل دے گا کہ یحبونہ، کیا ہے، یحبہم و یحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلے کس کا تذکرہ کیا اللہ نے؟ اپنی محبت کا۔ عجیب۔ اللہ سبحانہ، ایک اور بھی تقاضا ہوتا ہے کہ محبت میں کہ آپ اپنے محبوب کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ہدیہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی پیار بھرا میسج لے کے آ رہے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی، اور جب دیتے ہیں تو پھر اس پہ احسان نہیں جتلاتے، بلکہ کہتے ہیں میں نے کم کیا، میں نے کم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اتنا دے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ تو بہت تھوڑا سا دیا میں نے تمہیں۔ اللہ بہت محبت کرتے ہیں بندوں سے۔ تو عموماً تعلق جو محب اور محبوب کا، کہ محب اظہار محبت کرتا ہے، محبوب اپنی محبت کو چھپاتا ہے، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہم سارے اللہ کے محب ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور بندے محبوب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت عجیب کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مثال کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، کلیم اللہ، بہت محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ محب، اللہ تعالیٰ محبوب، بہت محبت کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ۔ لیکن محبوب چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں دوں، میں خوش ہوں دے کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ، قال ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ درخواست، ایک ریکویسٹ کہ پلیز یا اللہ، کلام تو ہو گیا، اب دیدار۔ یہ بھی ہوتا ہے ایک بڑا فطری چیز۔ اسی لیے یہ جو سیل فون کی بلا ہے نا، یہ بہت خطرناک بلا ہے، کہ پہلے باتیں ہوتی ہیں اور پھر ملاقات تک بات پہنچتی ہے۔ یہ بڑی فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کلام دیا، اس کے بعد نیکسٹ ریکویسٹ کیا تھی یا اللہ ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ دیدار بھی تو کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکو گے اے میرے پیارے، مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تاب ہی نہیں لا سکو گے۔ تو یہاں پہ بھی محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ناز دکھا رہے ہیں اپنا، نہیں دیکھ نہیں سکو گے۔ پہاڑ کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تجلیات نازل کی پہاڑ کی طرف، وہ ٹوٹ گیا، کالا سیاہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف ایک اور محب اور محبوب کی باتیں، وہ کون تھے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ اکبر، خود ہی سے دعوت دے رہے ہیں، اے میرے محبوب آئیں میرے پاس، میں آپ کو اپنا دیدار کراؤں۔ سبحان اللہ، اتنا پیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند آتی تھی اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کا حصہ بنا دیتا تھا۔ جی خود دیتے تھے، صرف دل کی چاہت کو دیکھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسجد الحرام، کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے، اور بار بار دیکھتے تھے آسمان کی طرف کہ شاید کبھی وہی آ جائے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے حبیب تم جو اپنا چہرہ اٹھا کے بار بار دیکھتی ہو نا، میں بھی پیار سے تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میں دیکھتا ہوں آپ کے چہرے کی طرف جب آپ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اپنا چہرہ مبارک۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم نے بنا دیا، آپ کو پسند تھا نا یا اے میرے حبیب ایک قبلہ بنانا، ہم نے بنا دیا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سب رخ موڑ لو اپنا مسجد الحرام کی طرف۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، نبوت ملی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول دیں، فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، بات کرنا شاید مشکل ہو جائے تو آپ میرے زبان کے اندر تفقع پیدا کر دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مانگ رہے ہیں خود۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے بغیر مانگے، الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، یہی فرق ہے محب اور محبوب میں۔ محبوب، اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور یہ صرف مرد نہیں ہے، عورتیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں۔ عورتیں سمجھتی ہیں یا ہم کچھ مرد سمجھتے ہیں، اچھا یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مقام تو صرف مردوں کے لیے، ایسا نہیں ہے قطعاً۔ جو عورت شریعت سنت کی پابندی کرے، ذکر اذکار کرے، تقوی طہارت والی زندگی بسر کرے، اس کو بھی یہ مقام ملتا ہے۔ ایک مثال قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، کس کی؟ سیدہ مریم علیہ السلام کی۔ عجیب بات کہ ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، ان کی والدہ، کیا قربان جائیں ان پہ، ان کی والدہ نے اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے اللہ، جب عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ اے اللہ میں نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ کے اندر ہے آپ کے دین کی خدمت کے لیے، آپ قبول کر لیں، انک انت السمیع العلیم۔ اب ان کا تو ارادہ تھا کہ مسجد کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیں گی، اب وہ پیدائش ہوئی تو بیٹی، اب وہ پریشان، اب بیٹیاں مسجد کی خدمت تو نہیں کریں گی عورتیں آگے اندر۔ انہوں نے کہا یا اللہ ربی انی وضعتها انثى، یہ تو بچی ہو گئی، لڑکی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، اللہ کو معلوم ہے کیا پیدا ہوا ہے، لڑکا لڑکی ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، میں اس کا نام رکھتا ہوں مریم۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قبول کر لیا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، ایسی اللہ کی بندی اللہ کی محبوب بن گئی، ہر وقت ذکر میں، مراقبے میں، نماز میں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول، ہر وقت محراب کے اندر اللہ کے ساتھ جڑی رہتی تھی، محبوب بن گئی اللہ کی۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو رزق دیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کی کفالت کریں۔ اب زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب وہ کفالت کر رہے ہیں سیدہ مریم علیہ السلام کی۔ ایک دفعہ سفر پہ جانا ہوا تو ہمیشہ سفر پہ جاتے تھے تو مریم علیہ السلام کے لیے جو ان کی ضروریات تھی اس کا سامان رکھ کے جاتے تھے کہ ایک دن کے لیے جا رہا ہوں، یہ آپ کا سامان ہے، آپ عبادت کریں، مشغول رہیں، اللہ کی بندی۔ تو ایک دفعہ گئے تو تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ اب وہ جو کام جو تھا، وہ جو نے ضروریات رکھی تھی، اب ان کو پریشانی کہ بھی میں تو دیر ہو گئی مجھ کو، تب کیا بنے گا مریم کا؟ تو آئے تو اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیٹھی ہے محراب میں اور پھل پڑے ہوئے ہیں پاس، اور وہ بھی ایسے پھل جو کہ موسم کے پھل بھی نہیں ہیں،
جیسے گرمیوں میں آم آتا ہے، اب سردیوں میں آم آ جائے، اب تو اس زمانے میں کوئی فریج ڈیپ فریزر تو نہیں ہوتے تھے کہ جی آپ اس کو سٹور کر لیں اور 6 مہینے بعد استعمال کر لیں، کہ کولڈ سٹوریجز تو نہیں ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جی بے موسم کے آم کہاں سے آئے، بے موسم کے آم، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے مریم؟ اب مریم علیہ السلام اللہ کی محبوب بندی، انہوں نے کہا کہ قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ نے دی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ سوچیں اس بات کو کہ کہاں زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہے ہیں، اور کہاں سیدہ مریم علیہ السلام بن مانگے بے موسم کے پھل عطا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی محبوب بندی، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا کرتے ہیں، اور اس پہ مرد اور عورتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، قطعاً کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مردوں کو بھی عطا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی عطا ہوتا ہے۔ جو عورت بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائیں گے۔ اور بڑی عجیب بات کہ جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں، پھر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بحرب، کہ جو میرے ولی میرے محبوب کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کوشش بھی مت کرنا اس کے ساتھ کوئی بری نیت کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ صرف 2 جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا، پوری اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، ایک کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی دشمنی کرے،